بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ہی ایک معجزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ بہت سے معجزات جڑے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں مستند ذرا سے ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک شام کا ایک یہودی عیس نامی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے، اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر آواز دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتے تھے، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ علامت اس کو 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کتنی مخالفت نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت ابو مطلب نے اس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی بھی ہوگی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبد الرحمن بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ وہ بت اوندے منہ گر پڑے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر گر پڑا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز آئی کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کنوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کداؤں کی آگ
آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کی پوجا کرنے والوں میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام صدیق ہے۔ نوشروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، صدیق سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کائنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تو پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا، اور عرب میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو مطلب سے کہا، اے ابو مطلب، کیا وجہ ہے کہ تم اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور ناظرین محترم، یاد رہے کہ محمد کے معنی بھی یہی ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ اور احمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سعیلی نے لکھا، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور ملیت تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیا کیا معجزات پیش آئے، اس کی مکمل تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ نے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کرنا ہے اور اسے بھی ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی حیرت ناک واقعات رہنما شروع ہونا ہو گئے، جس سے عرب معاشرے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضرت خالد بن مدان تبہی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔
میری ماں نے کہا جب میں ان کے شکم مبارک میں تھا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور ناظرین محترم، اور یہی حدیث مستدرک میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ یوں تحریر ہے۔ حضرت عرباض ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور خاتم الانبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرے باپ یعنی آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورۃ احزاب کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم میں آئی ہے وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیت پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ ناظرین محترم، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ان کی ذریت سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی قرآن حکیم میں یوں آئی ہے، اس میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے ایک پیغمبر کی پیش گوئی لے کر آیا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں تو قرآن و حدیث اور تاریخی روایات میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور ان معجزات کا تذکرہ بھی کیا گیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا والوں نے دیکھا۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔